تحریر فرمایا ہے کہ غیبت کیا ہے اور بہتان کیا ہے۔ غیبت کہتے ہیں کسی بھی شخص کی تذلیل اور توہین کرنے کی نیت سے کوئی ایسی بات بیان کرنا جو واقعی اس میں ہو، اس کی کوئی ایسی برائی جو واقعی اس میں ہو اور وہ آدمی یا عورت اس وقت موجود نہ ہو۔ غیبت میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ نیت ہو کہ اس کو ذلیل کرنا، دوسرے جو بھی اس میں برائی پائی جاتی ہے اس کا بیان کرنا، اور تیسرے وہ اس وقت موجود نہ ہو۔ مثلاً ایک آدمی کو ذلیل کرنے کی نیت سے یہ کہنا کہ یہ شراب پیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو نیت ہی خراب ہوئی کہ اس کو ذلیل کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ تلاوت ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ چیز اس میں پائی جائے، واقعی شراب پیتا ہو، اور تیسرے وہ اس وقت موجود بھی نہ ہو۔ اب ان میں سے ایک بھی چیز کم ہو جائے گی تو غیبت نہیں رہے گی۔ مثلاً کوئی نیت نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنے کی، اور ماں کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو وہ غیبت نہیں ہے، وہ حکایت ہے، بیان کرنا ہے، بات کرنا ہے۔ سر آپ اپنے اکاؤنٹنٹ کی خبر لیں، دیکھیں یہاں پہ غلطی ہے، یہاں پہ غلطی ہے، یہاں پہ غلطی ہے۔ اگر نیت اس کی ٹھیک ہے نا کہ ہم نے سب نے ادارے میں کام کرنا ہے، کیا فائدہ کسی کا نقصان ہو، میری بھی ذمہ داری ہے، کل کو بات آ گئی تو مجھ پہ بھی آئے گی، اور کوئی ذلیل کرنے کی نیت نہیں ہے، تو صاحب نہیں ہیں یا ہیں، سب برابر۔ بہتان میں ایک چیز کی تبدیلی ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ بہتان یہ ہے کہ کسی آدمی کی مرد و عورت میں ایسی چیز بیان کرنا جس میں نہیں ہے، نیت بھی رسوا کرنے کی ہو اور چیز بھی موجود نہ ہو۔ مثلاً اس نے کبھی بوتل ہی نہیں دیکھی شراب کی، اس سے کیا پتہ کیا چیز ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی۔ اب اس پہ تہمت ہے یہ کہ وہ شراب پیتا سے، کہتا ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں بھی، میں جانتا ہی نہیں شراب کیا چیز ہوتی ہے۔ تو غیبت اور بہتان میں فرق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پوچھا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول وہ چیز تو اس میں موجود ہوتی ہے، اسی لیے تو ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسی لیے تو یہ غیبت ہے، اگر یہ چیز موجود ہی نہ ہو تو پھر تو تہمت اور بہتان ہو جائے۔ دوسری چیز دریافت فرمائی ہے کہ سیاستدان اور لیڈروں کی برائیاں بیان کرنا، علماء اور ادیبوں کی کتابوں اور تقاریر پر تنقید کرنا، یہ کوئی غیبت نہیں۔ تمام وہ عہدے جن کا تعلق پبلک سے ہوتا ہے اور لوگوں کے مفادات ان سے وابستہ ہوتے ہیں، مثلاً سیاست سے لوگوں کا ملک وابستہ ہے، مثلاً فوج سے ان کا ایک بہت بڑا ادارہ وابستہ ہے، مثلاً وکلاء ہیں تو ان کے مقدموں کو لڑنے کے لیے، ان کی عزتیں اور مال محفوظ کرنے کے لیے، مثلاً علماء ہیں تو ان کے دین کی حفاظت کے لیے، ادیب ہیں تو ان میں شعور اور ذوق پیدا کرنے کے لیے، یہ سب لوگ جب کوئی غلط حرکت کریں گے تو پھر اس کا تذکرہ کرنا یا منع کرنا لوگوں کو کہ بھئی اس میں ہم شریک نہیں ہوتے یا تم شریک نہ ہو، یہ سب چیزیں غیبت ہی نہیں، واجب ہیں، ضروری ہیں۔ ثواب ملے گا اگر نیت صحیح ہے۔ سیاستدان ہے اور ملک کو لوٹ کے کھا گیا ہے، اب کسی متعلقہ آدمی کو بتانا کہ فکر کرو، یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ملک کدھر جا رہا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، پہلے ریٹ کیا تھے اور اب 3 سال میں ریٹ کتنے تبدیل ہو گئے ہیں، ہم کہاں سے پیسے لائیں گے، بچے کہاں پڑھیں گے، اس قسم کی چیزیں جو پبلک میں ہوتی ہیں بالکل ٹھیک ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ واجب بھی ہو جاتا ہے اور ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو تبدیلیاں کیسے آئیں گی؟ انقلاب اسی طرح سے برپا ہوتے ہیں نا،
کہ باقاعدہ طور پہ تنقید کی جاتی ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی ملتی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں 2 ہفتے ٹھہرو مجھے دو، اور ابی رضی اللہ عنہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ابی جبریل آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم پہ سلام بھیجا، کہ چھوٹا سا منصب تھوڑا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا 2 ہفتے ٹھہرو اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت میں اب یہ جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کے متعلق ان سے بات کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں جو آپ نے شروع کی ہیں، ان چیزوں کو تبدیل کریں۔ اب یہ غیبت تھوڑا ہی، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کوئی طریقہ اختیار کیا ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے ذہن میں کیا ہوگا۔ ان کا خیال یہ ہوگا کہ یہ خلافت کو فائدہ نہیں دے گی، تو سیاسی اختلافات ہیں نا، ہوتے ہی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سے ایک دوسرے کا اللہ کی قسم میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو یہ بات ضرور بتاؤں گا۔ اسماء رضی اللہ عنہ آئی بھی تھیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بخاری میں آتا ہے، اور اسماء رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی اور بہت مقام تھا ان کا، تو اسماء رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے وہاں چلی گئی تھیں حبشہ، پھر حبشہ سے دوسری ہجرت کی ہے مدینہ منورہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے بیٹی سے پوچھا کہ یہ کون گھر میں مہمان ہے، انہوں نے کہا یہ اسماء ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مزاح کے طور پہ کہا کہ آل حبشیہ، وہی حبشے والی، وہی جو حبشے چلے گئے تھے، اور پھر فرمایا کہ ہم تو مدینہ منورہ گئے، ہجرت کی، تم لوگوں نے کیا کیا؟ تو اسماء رضی اللہ عنہ نے اس بات کو برداشت نہیں کیا، انہوں نے کہا عمر حبشہ میں گئی تھیں، ہم نے جو ہجرتیں کی تم سے تو اچھی ہجرت ہماری تھی، تم کیا کہتے ہو حبشہ جانے والی؟ مجھے اللہ کی قسم ہے جو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھوں کہ تم جو کہتے ہو تمہاری ہجرت مدینہ منورہ کی اچھی ہے تو ہماری ہجرت اچھی نہیں تھی، میں ضرور جاؤں گی اور پوچھوں۔ اور پھر کہا عمر تمہارا ہجرت کس ٹوٹے میں، کس نقصان میں تھی؟ ہمیں تو مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا، آدمی نہیں ملتا تھا، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے، اور ہم بھوکے رہتے تھے تو کھلانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، تمہیں مدینہ منورہ میں کچھ تو کھانے کو ملتا ہی تھا۔ اللہ کی قسم میں نہیں اب رہوں گی، اٹھیں اور چلی گئیں غصے میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری بات بیان کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے گئے کہ معاملہ کچھ اور ہی نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ سچ کہتی ہیں، میں نے تو ایسے مزاح کے طور پر کہا حبشہ والو تمہاری کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ والو تمہاری ہجرت مدینہ منورہ کی ہجرت سے افضل ہے، اس نے ایک ہجرت کی ہے عمر نے، تم نے 2 ہجرتیں کی ہیں، یہ 1 گنا میرے قریب ہیں، تم دگنے میرے قریب۔ یہ ایسی حدیث تھی کہ اسماء رضی اللہ عنہ بہت بوڑھی ہو گئی تھیں، اور حبشہ کے لوگ جہازوں کے جہاز، بحری جہاز بھر بھر کر آتے تھے اور کہتے تھے حبشہ والے کہ ہمیں وہ حدیث سنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ہم دوہرے ان کے قریب ہیں، ہم زیادہ ان کے قریب، محبت کی وجہ سے۔ تو اس سے کوئی غیبت کی ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی کن کن آیات میں شراب اور نشے کو حرام کہا گیا ہے؟ کیا یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ ایک چیز جب طے ہو چکی تو اب اس کو چھیڑنا کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، آخر 1500 سال سے اس امت میں کوئی فقیہ، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی نہیں گزرا جس نے شراب کو جائز قرار دیا ہو۔ جب ایک بات ہمیشہ کے لیے طے ہو گئی تو اب اور کوئی سوال نہیں رہا، اسی کو چھیڑنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بالکل اسی طرح کا مسئلہ ہے جیسے حیا آتی ہے کہتے ہوئے والعیاذ باللہ، کل کو کوئی اٹھ کے پوچھے کہ ماں سے نکاح حرام ہوتا ہے، یہ کہاں آیا ہے کوئی تک بنتی اس قسم کے سوالات؟ اللہ نے سب سے پہلے شراب پہ تنقید فرمائی، اور اللہ نے کہا کہ سورہ نحل میں، مکہ میں، کہ اللہ کے انعامات میں سے ہے کہ تم پھل کھاتے ہو، اور پھر فرمایا آخر میں وَتَتَّخِذُونَ مِنْهُ سُكْرًا، اور تم اس سے، انگوروں سے، ان چیزوں سے نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو۔
تو گویا تنقید کی۔ تو جو صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ سے بہت خوف اور مزاج شناس تھے نا، انہوں نے اس آیت کے اترتے ہی توبہ کر لی، انہوں نے کہا کبھی اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اللہ کے رسول اتنا کافی نہیں ہے، اللہ سے کہیں صاف حکم نازل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا حکم مدینہ منورہ میں نازل فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما، کہ آپ انہیں بتائیے کہ ان دونوں چیزوں میں نفع بھی ہے، واسم کبیر، اور بہت بڑا گناہ ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، اور شراب پی کے اور جوا کھیل کے تم جتنے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہو، نقصان ان فائدوں کے بنسبت کہیں زیادہ ہے۔ رک گئے صحابہ رضی اللہ عنہ بہت سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کا اللہ کے رسول ابھی بھی بات واضح نہیں ہے، آپ اللہ سے کہیں صاف بتائے کیا ہے۔ تیسری آیت پھر نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ ناپاک ہے، حرام ہے، جیسے گندگی ہے۔ رجس گندگی کو کہتے ہیں نا۔ تو اب کوئی آدمی گوبر کھانے لگے اور پھر کہ گوبر کہاں لکھا ہے قرآن میں حرام ہے؟ لید کھانے لگے، اب اتنی گندی باتیں کہنی سننی پڑتی ہیں نا، والعیاذ باللہ، کیا کرے آدمی؟ اب وہ کہتا ہے حرام ہے یا نہیں ہے، تو یہ چیزوں کی حرمتیں نازل ہوئی ہیں، کہیں لفظ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا رجس، گندگی ہے، من عمل الشیطان۔ ایک ترجمہ اس کے یہ بھی کیا گیا ہے کہ شیطان کے جسم سے جو گندگی خارج ہوتی ہے یہ وہ ہے، شیطان کی نجاست ہے۔ انسان فضلات کو جسم سے نکالتا ہے، دور کرتا ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ شیطان کا فضلہ ہے، من عمل الشیطان۔ دو چیزیں، پھر تیسری چیز فرمائے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آؤ گے یا نہیں؟ باقاعدہ ڈانٹا ہے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بچنے والے ہو یا نہیں؟ اب اس پہ حرام کا لفظ نہیں آیا، تو یا اللہ یہ سب کیا ہے؟ کل کو والعیاذ باللہ کوئی کسی جانور کی گندگی کھانے لگے، پھر کہ قرآن میں کہاں آیا جی حرام ہے؟ یہ آیات ہیں سورہ مائدہ کی، اور لفظ کون سے استعمال کیے گئے ہیں؟ یہ سارے الفاظ حرمتی کے تو ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں جنہیں کے لیے قرآن نے حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا، پھر کیا خیال ہے ان کے لیے جب حرام کا لفظ نہیں آیا تو لوگوں کے لیے جائز ہو جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، اللہ نے حرام قرار دے دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ کوئی آدمی اپنی والدہ سے نکاح نہیں کر سکتا، وَبَنَاتُكُمْ، اور بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں ہوگا، وَأُمَّهَاتُكُمْ، پھوپھی سے نکاح نہیں ہوگا، فلاں سے فلاں سے فلاں سے، وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بھانجیوں سے اور بھتیجیوں سے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، آخر پہ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور ہم نے کسی کے لیے جائز قرار نہیں دیا کہ وہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرے، بیوی بھی اور سالی بھی۔ تو دو کو اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اس سے فقہا نے مسئلہ نکالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیوی اگر کسی بچی کی خالہ ہے تو خالہ اور بھانجی ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ بیوی پھوپھی بنتی ہے اور آگے دوسرا نکاح آدمی کرنا چاہتا ہے اور وہ بھتیجی بنتی ہے، تو پھوپھی اور بھتیجی دونوں ایک مرد کے نکاح میں ایک ہی وقت میں رہے، یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن نے کہاں کہا ہے کہ حرام ہے؟ قرآن نے تو کہیں نہیں کہا، قرآن نے صرف یہ کہا کہ بھتیجی سے نکاح حرام ہے، بس ٹھیک ہے۔ بیوی اور بھتیجی دونوں کو جمع کرنا یہ قرآن نے کہاں بتایا ہے؟ اب کل کو یہ بھی اٹھ کے کہہ دے کہ جی قرآن نے تو حرام نہیں کہا لہٰذا یہ بھی جائز ہے۔ یہ سب تعویلیں ہیں، اور کوئی اتنی بڑی بات نہیں یار، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، اور چند برس ہی تو ہیں۔
آنکھیں بند ہوں گی، اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گے، تو یہ جو حلت اور حرمت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا، وہاں پہنچ کے پتہ چلے۔ بہت زیادہ گھبرانے کی بات ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ حلال اور حرام کا منصب اللہ کے پاس۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی چیز کو حرام نہیں قرار دے سکتے تھے، سمجھے؟ یہ مسلک ہے بحر العلوم، جو فواتح الرحمود کے مصنف ہیں رحمہ اللہ، اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تحفہ استعشاریہ میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دیں۔ البتہ امام احمد رضا خان صاحب اس کے برعکس گئے، وہ کہتے ہیں اللہ تو ہے ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتھارٹی تھی، لیکن سوچا جائے کہ جس اتھارٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اختلاف ہو گیا امت میں کہ وہ بھی کسی چیز کو حرام کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے، تو عام امتیوں کا تو ٹھکانہ اور منصب ہی کیا ہے؟ انہیں کس سے کہا کہ تم کسی چیز کو حرام اور حلال قرار دو؟ تمہاری اتھارٹی تم ہو ہی کیا چیز؟ اس لیے جتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب اور عذاب کی باتیں بتا دیں بس ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شرک کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان دنوں میں تکبیر پڑھتے رہو، اللہ کو پسند ہے، اور یہ فرمایا کہ جانور کا خون زمین پہ گرانا اللہ کو سب سے اچھا عمل یہ لگتا ہے۔ اب ایک ایکٹر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 25,000 30,000 بکرا ذبح کرنا تھا، اس کی بجائے میں نے واٹر کولر لگا دیا۔ بھئی تمہاری اتھارٹی کیا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں جا کر دخل دے رہے ہو؟ تم ہمیں سمجھا رہے ہو کہ اللہ کا قرب اس میں زیادہ ہے، تم ہمیں بتا رہے ہو کہ خدا اس سے زیادہ خوش ہو۔ پتہ ہے کہاں جا کے اثر پڑتا ہے؟ اثر یہ پڑتا ہے کہ ہم قیامت میں اللہ کہے گا کہ کیوں؟ ہم کہیں گے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور تم کہنا کہ میری عقل نے بتایا تھا۔ تم عقل سے احکامات لے رہے ہو نا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس لیے کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کا ثواب اور عذاب اپنے پاس سے نہیں بتا سکتا، وہ پابند ہے اس چیز کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں اتنا حق بنتا ہے کہ آپ اطمینان کر لیں کہ بات واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، نہیں کہی کوئی نہیں مانے گا، امت اس کی رد کر دے گی، نفی کر دے گی۔ جس زمانے میں ایک حدیث بہت مشہور ہوئی، وہ حدیث یہ تھی کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انگور کھا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک ایک انگور منہ میں ڈال رہے تھے، تو آپ نے فرمایا دو کر کے کھاؤ۔ محدثین کے ہاں جب پہنچی تو انہوں نے کہا یہ دو پتہ نہیں کس زبان کا لفظ ہے، ہم عرب ہیں ہمیں تو آتا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دو کا لفظ استعمال کیا ہے؟ سب جھوٹ ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ کی 18ویں جلد میں اس پہ رد کیا ہے کہ کوئی ایسی حدیث نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کا جو لفظ بولا تھا تو ظاہر ہے یہ اردو سے تھوڑا ہی سیکھا ہوگا، فرض کر لو اس وقت پنجابی تھی، ہندی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پنجابی اور ہندی پہنچی تھی؟ نہیں پہنچی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے متعلق کہنا کہ یہ الفاظ فرمائے تھے، یہ خود بڑا جھوٹ ہے۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم تحقیق کریں، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم محققین سے پوچھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا۔ اگر ثابت ہو جائے فرمایا تھا بس ختم ہو گئی بات۔ انہوں نے فرمایا کہ قربان کے دنوں میں اللہ کا سب سے بڑا قرب اور خدا کے راہ میں ثواب کیا ہے کہ جانوروں کا خون بہاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ دیا کہ کنویں کھدوا دینا، نہ یہ فرما دیا کہ یتیموں کی مدد کرو، نہ یہ فرما دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلا دو۔ ان مخصوص ایام میں ایک خاص عمل کا حکم دیا، بس یہ ہے۔ نبوت کے منصب میں ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری اتھارٹی کیا ہے؟ والعیاذ باللہ، اور خدا کیا اس پہ پکڑ ہو جائے گی؟ اپنے پاس سے گھڑنا ہے نا۔ طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ
آدمی نے اپنے ملک میں دین کو نافذ کیا ہوگا۔ مجرم پیش ہوا، اس نے کہا اسے 101 درے لگاؤ، 101 درے لگائے گئے۔ وقت بدلا، حکومت بدلی، وہی جرم وہی چیز کا 99 درے مارو، اس کو 99 مار دیے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دونوں کو اپنے پاس بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ میں نے 100 مقرر کیے تھے، تم نے 101 کیوں مارے، ایک درہ زیادہ کیوں رسید کیا؟ وہ کہے گا پروردگار یہ رعایا نہیں مانتی تھی، بندے باز نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انت احکم بہم منی، یہ جو تیرے زمانے کے لوگ تھے ان کے بارے میں تو ہم سے زیادہ عقل مند ہو گیا تھا، تجھے زیادہ پتہ چل گیا تھا کہ کتنے دروں سے لوگ کنٹرول ہو جائیں گے، اور میرا حکم بدل دیا۔ اور دوسرے کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم نے کیوں کم کر دیے؟ وہ کہے گا کہ اللہ مجھے ترس آ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ارحم بہم منی، اچھا تو مجھ سے زیادہ میری مخلوق پہ شفقت اور رحم کھاتا ہے، تو رہا فی النار، حکم ہوگا دونوں کو جہنم میں پھینک۔ تو ثواب و عذاب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، وہ بتا سکتے ہیں، ان کے بعد نبوت ختم ہو گئی، اب کون بتا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ کتے کو پانی پلانے پہ ایک عورت بخش دی گئی۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تمہیں پانی پلایا ہے اور میں بخش دیا گیا، نہ، میرے بارے میں کچھ پتہ نہیں، میں پانی پلاؤں سب کچھ کروں اور اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ کوئی چیز قبول نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ اللہ نے فرمایا قیامت میں ہم کچھ لوگوں کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے جنہوں نے بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی، فجعلناہ حباء منثورا، میں انہیں ایسے اڑا کر رکھ دوں گا جس طرح ریت کو ہوا اڑا کے رکھ دیتی ہے، ایک عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ کجا یہ کہ اس منصب میں جا کے دخل دینے لگے، سارا دار و مدار اللہ کی قبولیت پہ ہے، اللہ کی بخشش پہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا ایمان امید اور خوف کے، امید رکھے اللہ سے کہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے، انشاءاللہ ہو گیا۔ کئی مرتبہ سنا کہ بر صغیر میں حدیث کے علم شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہے، تمام مکاتیب فکر کی اسناد ان سے منسلک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم نے کئی بار کہا۔ مزید تشریف فرمائیں کہ اس سے پہلے بر صغیر میں حدیث کا علم نہیں تھا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں پورے بر صغیر کو اور ان علاقوں کو فتح کرنے والے جتنے لوگ تھے یہ حنفی تھے۔ پہلا لشکر جو ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے آیا ہے یہ لوگ حنفی فقہ سے قریب تر تھے۔ پھر حنفی ہی تھے جنہوں نے پورے لاہور تک کے علاقے کو فتح کیا۔ غزنوی خاندان تھا اور اس سے پہلے لاہور تک ان لوگوں کی حکومت تھی، غوریوں کا خاندان تھا، اور لاہور تک انہوں نے 150-200 سال حکومت کی۔ پھر غزنوی آگے بڑھے، اس لیے کہ لاہور کے جو حکمران تھے ہندو، تغیر اور تبدل کے بعد آئے تو سلطان محمود غزنوی اپنے بھائی سے ملنے ہوئے گئے تھے تو دارالحکومت خالی تھا۔ ادھر مسلسل جے پال کو خبریں مل رہی تھیں کہ محمود غزنوی ان دنوں میں غزنی میں نہیں ہے، وہ بھی پوری تیاری میں تھا۔ جو ہی وہ بھائی سے ملنے ایران گیا تو اس نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے اور لاہور سے جا کے غزنی پہ حملہ کیا اور سارا شہر فتح کر کے راکھ میں ملا دیا، مٹی کے تودے اور راکھ کے تودے بن گئے۔ محمود تک خبر پہنچی، وہ بھی پلٹا، اتنے میں یہ بھاگ کے واپس لاہور پہنچ چکے تھے۔ اس نے کہا میں ان راجاؤں کے راجواڑے نہ تباہ کروں تو میرا بھی نام ہے۔ تو اس سے کہا جتنے راجواڑے ہیں، جن جن ہندوؤں سے میں خطرہ ہے، ان سب کی بستیوں کو برباد کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم جدھر بھی موومنٹس کریں گے یہ پیچھے سے حملے ہوتے ہی رہیں گے۔ پھر محمود غزنوی آگے بڑھا ہے، پھر سومنات آیا ہے، فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے، پھر وہ فتح کرتے چلے گئے۔ اور محمود غزنوی اور اس کے ساتھ آنے والے یہ سارے حنفی تھے،
ہماری لائبریری میں ایک 400-450 سال پرانا نسخہ ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اور سونے کا کام اس پہ ہوا ہوا ہے. اس کو دیکھا تو پتہ چلا کہ محمود غزنوی نے یہ کتاب اپنی فوج کے لیے مرتب کرائی تھی. جب پڑھی تو معلوم ہوا ساری فقہ حنفی، ہندوستان کو فتح ہی حنفیوں نے کیا. پھر اس کے بعد حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ان سے جو ہدایت پھیلی ہے لاہور اور قرب و جوار اور ہر جگہ پہ، وہ بھی حنفی تھے. انہوں نے تو کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دمشق کی جامع مسجد میں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا، اور میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے. تو میں نے غور کیا کہ یہ بچہ کون ہے، تو مجھ پہ کھلا کہ ہو یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اس پہ حضرت نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حنفی فقہ ایسی چیز ہے جس کو خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت سے رکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد خاندان غلامہ آ گیا، پھر یہ تغلق وغیرہ وغیرہ، یہ سب حنفی تھے، اور یہ تو پکے ٹھیٹھ حنفی تھے. مغل حنفی بھی تھے، نقشبندی بھی تھے. تو حنفی فقہ یہاں آ گئی پہلے، اور حنفی فقہ کے بعد یہاں پر پھر حدیث کا سلسلہ بعد میں آیا ہے. اور شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، وہ حدیث لائے تھے یہاں. اور عراقی حدیث لائے تھے. وحدت الوجود کا فلسفہ بھی عراقی لائے تھے، اور عراقی آئے تھے ہندوستان دیکھنے کے لیے. جیسے بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہو گیا. شیخ کی بڑی عمر تھی اور یہ بچے تھے اس وقت. پھر شیخ نے اپنی بیٹی عراقی کو دے دی تھی، بیاہ دی تھی، تو اس وجہ سے عراقی حدیث لائے. کچھ شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے. لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب حجاز مقدس گئے ہیں تو حجاز جا کے انہوں نے 2 سال قیام فرمایا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بہت تھوڑی تھی، لیکن علم جو ان کو اللہ نے دیا تھا اور جو غضب کی تاثیر دی تھی اللہ نے ان کی زبان میں، ان کے معاصرین میں شاید ہی کوئی ہو. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ گئے یہاں سے، پھر انہوں نے حرمین شریفین میں بڑے اساتذہ سے حدیث پڑھی ہے، پھر انہیں حدیث سنائی ہے، پھر اجازت لے کے وہ آئے ہیں. اور صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ یہ ساری کتابیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے پڑھائیں. پھر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے پڑھائیں. پھر اس سے حدیث کا علم عام ہوا ہے. یہ ہماری مراد. اور پھر انہی کے شاگردوں کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد، اس طرح برصغیر میں علم حدیث جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا. اور جب وہ پہنچے تھے مدینہ منورہ تو ان کی ایک کتاب ہے الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، یہ پڑھیے گا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 40 خواب ذکر کیے ہیں جب مدینہ منورہ میں تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کیا فرمایا تھا. اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فقہ حنفی میں ایک خاص راز ہے، وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ شاہ صاحب پہ ظاہر ہوئی. اور یہ جس طرح مثال نہیں دے رہا، تشبیہ نہیں دے رہا، لیکن کسی پہ جن آتے ہوئے آپ کسی بچے کو، کسی عورت کو دیکھیں نا، تو کبھی کبھی تو وہ زبان بولنے لگتی ہے جو ہمیں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. جب جن آتا ہے تو سر سے پاؤں تک اس رنگ میں رنگا جاتا ہے یا رنگی جاتی ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے مجھے آ کر جب پکڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سر سے لے کے پاؤں تک غالب آ گئی. مجھ سے فرمایا میں تمہیں امام مقرر کر رہا ہوں اپنی امت کا، اور حدیث اور فقہ ان 2 چیزوں میں تطبیق دینا یہ تمہارا منصب مقرر کر رہا ہوں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کی جب کتابیں پڑھتا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اتنے لمبے چوڑے دعوے کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے. کبھی کہنا کہ میں مجدد ہوں، کبھی کہنا کہ میں امام مقرر کیا گیا ہوں،
کبھی کہنا کہ مجھ پہ فقہ حنفی کے خاص راز، اتنے دعوے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بندہ عاجز بن کے رہتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں شیخ کی عمر 80 سال سے جب زیادہ ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے، استغفر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف بری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی روح مبارکہ نے شیخ کو سمو لیا اور فرمایا میں تمہیں قطب الاقطاب کے درجے پر مقرر کر رہا ہوں اور لوگوں کو یہ بتا دینا۔ حضرت شیخ پھر ہمیشہ لکھتے رہے دو چیزیں، ایک تو لکھا کہ میں قطب الاقطاب ہوں، آئندہ مجھے یہی سمجھنا، حضرت نے حکم دیا ہے لوگوں کو بتاؤ، اور دوسرا لکھا کہ میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ کو میں کہتا تھا اور اب دیکھو مجھ پہ کیا زمانہ آ پڑا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھے، ان کی اپنی علمی اختلافات الگ ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے برکت دی، اور جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں ہندوستان کا امام مقرر کر رہا ہوں، وہ امامت کے درجے تک پہنچے۔ ہم سب کی حدیث کی سندیں انہی سے جاتی ہیں۔ حدیث کی سند دیوبندی مکتبہ فکر کی ہو، بریلوی مکتبہ فکر کی ہو، حتیٰ کہ بعض اہل تشیع کی اسناد بھی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے جاتی ہیں، اور یہ حدیث کی تو جاتی ہی جاتی، سب کے بڑے وہ بن جاتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی بات کی نسلوں پہ بھی غور کریں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا 1760 میں، 1860، 1960 اور 60 برس، یہ 260 سال ہوتے ہیں، اب تک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں نہیں ہم چھاپ سکے۔ ہم ایسے نالائق ان کے وارث ہوئے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، ان کے ہاتھ کے قلمی نسخے میں نے ہندوستان میں دیکھے۔ ہم میں سے کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ کروڑ 2 کروڑ خرچ کرتا، کوئی اچھا پریس لگاتا، کچھ علماء رکھتا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں پہ تحقیق ہوتی۔ ہم نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب پڑھی تو اندازہ ہوا کہ کارل مارکس وہ 1700 کچھ میں مرا ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے پیچھے 10-15 سال کا ہی فرق ہے۔ مارکس نے جو کچھ دنیا کو معیشت کا نظام دیا تھا اس سے اچھا نظام شاہ ولی اللہ نے دیا، اور ورلڈ آرڈر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا۔ لیکن اس مارکس کو پھر جرمنی مل گیا، پھر روس مل گیا، پھر مارکسزم آ گیا، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو مردہ وارث ملے، مردہ قومیں ملی۔ اب تک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں نہیں چھپ سکیں تو لوگ کیا جانیں کہ وہ کیا آدمی تھا اور کیا نہیں تھا۔ اربوں روپے خرچ کیے دنیا کو برباد کرنے کے لیے، اور رشوت میں اور اس میں جتنے سرمایہ دار ہیں، یہ کروڑوں نہیں اربوں پتی پاکستان میں، انڈیا میں، ہر جگہ اتنا نہیں ہوا کہ کوئی 2-3 کروڑ دیتا کہیں، کہتا یار پریس میں آپ کو لگا دیتا ہوں، جرمن سے پریس منگاتا ہوں، آپ کو لائیں کتاب ہم چھاپ۔ ہم اتنے مردہ ہیں۔ ہمارا کیا قصور؟ اس نصاب تعلیم کا قصور، اس منبر کا قصور ہے جس نے کبھی یہ شعور پیدا نہیں کیا۔ والدین میں سے کوئی بھی چھوٹے بچوں کو درود شریف یا ذکر اذکار ٹی وی پر لگا دیں جس کی آواز گھر میں آ رہی ہو اور والدین کسی کام میں مصروف ہوں اور ذکر کو نہ سنیں، کوئی ایسی بے ادبی کی بات نہیں ہے، تاکہ بچہ سیکھتا رہے، بچے کے کانوں میں پڑتی رہے۔ بس ایک چیز مستثنیٰ ہے، آپ نے لکھا ہے درود شریف لگایا ہوا ہو تو کیا اس کا کوئی جواب دینا واجب نہیں ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں، بس ایک چیز ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت نہ لگائی جائے۔ قرآن کی تلاوت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جہاں بھی لگی ہوگی اس کا سننا واجب ہو جائے گا، اور اگر لوگ وہاں نہیں سن سکتے تو جس نے لگائی ہے وہ گناہ گار ہوگا، لوگ نہیں ہوں گے۔ بس یہاں چوک میں کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کو لاؤڈ سپیکر پہ لگا دے تو لوگوں نے تو اپنے کام کرنے ہیں، دنیا کا کام تو اب نہیں رک سکتا، لوگ کیا کریں بیچارے، بیٹھ جائیں تلاوت سننے۔ یہ جس نے غلط حرکت کی ہے گناہ اس کے سر پہ جائے گا، اس پہ نہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کے تلاوت کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کی اجازت۔ آثار سمدانی کیا ہیں؟ اور فرمایا گیا کہ 134 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا انسان پہ اثر ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی پڑھتا ہے یا جواد،
تو اللہ کا اسم مبارک جو جواد ہے نا، کچھ عرصے کے بعد اس انسان کی طبیعت میں سخاوت پیدا ہو جائے گی۔ ایک آدمی اللہ کا نام یا رحمان پڑھتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود رحمت کے آثار پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیمار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو بار بار یہ پڑھا کرو یا حلیم یا کریم، یا حلیم یا کریم۔ حلیم حلم والا، بردباری والا، تحمل کرنے والا، جلدی گرفت نہ کرنے والا، جلدی سزا نہ دینے والا۔ یعنی اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزری، اب بیمار ہو گیا ہوں رب، اور تو نے ہمیشہ ہی میرے ساتھ تحمل کیا ہے، گرفت نہیں کی، جلدی نہیں پکڑ لیا، اللہ اب بھی معاف کر دے، نہ پکڑ۔ یا کریم ہے، عزت والی ذات۔ فرمایا یا حلیم یا کریم، یا حلیم یا کریم، یہ کثرت سے پڑھو۔ اسی طرح فرمایا تمہارا کوئی بھی کام پھنس جائے تو بار بار یہ پڑھو یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ یہ اللہ کے نام تلقین فرمائے، کیونکہ اللہ کے ناموں کا بندے پہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے جو پڑھتے نہیں نا بچے، انہیں تلقین کرتے ہیں کہ اللہ کا نام علیم جو ہے یہ پڑھو، یا علیم یا علیم، یا حفیظ یا علیم۔ حافظہ کم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بزرگ کہتے ہیں یا حفیظ پڑھو، اے اللہ جو جمع دیتا ہے، حفاظت فرماتا ہے، یا حفیظ یا علیم۔ اسی طرح جو اللہ الصمد ہے نا، اس کو پڑھتے رہنا مسلسل، یہ انسان کی بھوک کو کم کر دیتا ہے، انسان کی خواہش کو کم کر دیتا ہے، جنسی جذبات کا غلبہ، اسی طرح کھانے پینے کی ہوس، نیت کا خراب ہونا، جہاں ذرا سی کوئی چکنی چپڑی چیز دیکھی بس مر مٹے۔ تو اللہ الصمد، یا سمد یا سمد یا سمد یا سمد، اس کو کثرت سے پڑھنے سے نیت بھر جاتی، بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ 134 مرتبہ پڑھے تو ان بزرگوں کا اپنا معمول، اپنا تجربہ ہوگا، یا انہیں اس عدد سے نفع ہوا ہوگا، فائدہ پہنچا ہوگا، اس لیے انہوں نے 134 مرتبہ فرما دیا۔ اب کوئی آدمی 200 مقرر کر لے تو پھر کیا، اور 500 کر لے تو پھر کیا ہے، کوئی حرج نہیں۔ پب جی کا کھیلنا یہ کیا ہوگا؟ اتنا تو معلوم ہے، لیکن ہوتا کیا پب جی کے کھیلنے سے؟ اصولی بات ہم عرض کر دیتے ہیں، پب جی نہیں دیکھی نہیں کہ کیا چیز ہے۔ دیکھو بچوں، ہر وہ کھیل جس سے خدا کی فرض عبادت میں کثر لگتی ہو، نماز سے غفلت ہو جائے، اور ہر وہ کھیل جس میں جو فرض ہے نا اس میں کثر لگتی ہو، مثلا آپ جاب کر رہے ہیں، دفتر کا حرج ہو رہا ہے، آپ کہیں پڑھا رہے ہیں تو بچوں کا حرج ہو رہا ہے، اپنے فرض منصبی اور خدا کی عبادت، یہ دو چیزیں ہیں، جو کھیل بھی ان میں حرج پیدا کرے وہ جائز نہیں، اس میں وہ نقصان نہ پہنچائے تو پھر کھیل جائز ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، امام بہقی نے، یہ غالباً شعب الایمان میں ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھیل کی طرف توجہ دلائی، تیر اندازی کی طرف توجہ دلائی، گھوڑے پر سوار ہونے کی طرف توجہ دلائی، اور تیرنے پہ، سوئمنگ پہ توجہ دلائی، ان تین چیزوں کی طرف، اور فرمایا جب بچے یہ کام کریں، کھیلیں تو انہیں منع نہ کرو، ایسے نہ ہو کہ لوگ یہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا تنگ ہے کہ اس میں تو کھیلنے کی بھی گنجائش نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک جو فرض نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس میں فرق نہ پڑے، اور ایک یہ کہ جو فرض ہے، مثلا پڑھنا ہے، کل ایگزام ہے اس کا، اکیڈمی وغیرہ وغیرہ، سب جانتے ہیں کہ اس سے کہاں پہ کثر پڑتی ہے، تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔
ایام میں شادی ہو جائے تو ولیمہ ہوگا یا نہیں؟ یعنی شادی ہوئی اور خاتون جو تھی دلہن وہ ایام میں تھی، اب شوہر سے ان کی قربت ہو نہیں سکتی، تو اگلے دن ولیمہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، رخصتی جس چیز کا نام ہے نا شریعت کی نظر میں، وہ شوہر اور اس کی بیوی کا تنہا ہو جانا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بہترین تشریح کی۔ ان کا جب دروازے بھیڑ دیے جائیں، بند کر دیے جائیں اور پردے گرا دیے جائیں تو یہ تنہائی ہو گئی، اس کے بعد جو بھی مجھ سے کہے گا کچھ بھی میں نہیں مانوں۔ یعنی عورت کا دعویٰ یہ ہے کہ تعلق قائم نہیں ہوا، مرد کا دعویٰ یہ ہے کہ ہوا ہے، یا اس کے برعکس ہے، یہ کچھ بھی ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا میں تو اسی پہ مسئلے کو بٹھاؤں گا، یعنی بنیاد یہ ہے کہ تنہائی ہو گئی ہے، لہٰذا ساری چیزیں ہو گئیں۔ اب یہ جو عذر ہے یہ خاص خاتون کا ہے نا، تو ولیمہ تو ہوتا ہے اصل میں خوشی کے لیے کہ شادی ہوگی، شادی ہو گئی، تنہائی ہوگی، ولیمہ ہونا چاہیے۔ ولیمہ سنت مؤکدہ ہے، بعض فقہا کے نزدیک واجب ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، آپ نے کہا بدترین کھانا میں تمہیں بتاؤں، اور پھر فرمایا ولیمہ بدترین کھانا ہے جو کوئی آدمی کھاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ولیمہ جس میں تم غریبوں کو دعوت نہیں دیتے اور امیروں کو بلاتے۔ ولیمہ چاہے جیسا بھی ہو، غریب اور امیر دونوں کو بلانا چاہیے۔ جس دوست کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو دوست غریب ہے، مقروض ہے یا کوئی اور چیز ہے، انہیں خاص طور پہ بلانا چاہیے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وارننگ دی ہے نا، اس سے آدمی نکل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ولیمہ کئی مرتبہ کیا ہے۔ ایک ایسا ولیمہ تھا غالباً حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دعوت دی تھی۔ تو ولیمہ ہوگا خوشی کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے، اور اس میں امیروں اور غریبوں سب کو بلایا جائے۔